السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً ویڈیو کو لائک کریں گے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دوبارہ بالکل نہیں بھولیں گے۔ تو یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ ہے ہمارے ناول کا ٹرننگ پوائنٹ، اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد ناول ختم کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو یہ ہے پلوشہ کاظمی کا ایک نئے سفر کا آغاز، ایک نئی داستان، جو کہ ہمارے اس ناول کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو ہم لوگ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلوشہ نے اب اپنے قدم دین کی راہ پر موڑ دیے تھے۔ اس نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا تھا، اب وہ دین کی مکمل تعلیمات حاصل کرنے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دین پر چلے گی، اور اس میں یہ تبدیلیاں دیکھ دردانہ بیگم حیران تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ گھر کا ماحول عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ عامر کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کی وجہ سے زرتاشا اتنی بری موت مری ہے، اسے اپنے کیے پہ نہایت افسوس تھا۔ وہ بہت شرمندہ اور ڈرا سا رہنے لگا تھا۔ اس کا دل اس کی اس حماقت کی ملامت کرتا، جبکہ وہ اپنے ضمیر سے آنے والی اس آواز کو خاموش کروا دیتا۔ یہ قصور دردانہ بیگم کی تربیت کا ہی تھا کہ انہوں نے آج تک اپنی اولاد کو کبھی صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہ سکھائی۔ کاش انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا تو وہ بے گناہ لڑکی یوں نہ ماری جاتی۔ زوار زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب بھی وہ اکیلا یا تنہا ہوتا، اسے اس کی بہن کی یاد ستاتی۔ وہ ہمیشہ غمگین رہتا، اسے غصہ آنے لگا تھا۔ اب وہ وقت کا بہت پابند ہو گیا تھا، ہر کام وہ وقت سے کرتا تھا۔ اس نے اب رات دن اپنے بزنس پر لگا دیے تھے۔ حیدر خان اس کا بزنس پارٹنر تھا، جس کے ساتھ اس نے اپنی کمپنی کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ جو بھی اس کے راستے میں آتا وہ بچ نہ پاتا۔ وہ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آخر غصہ تھا، کہیں تو نکلنا تھا۔ وہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ وہ آدمی جو ٹرک ڈرائیور تھا، اور اس نے زرتاشا کا یہ حال کیا تھا کہ زوار نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو، اپنے پالتو کتوں کو کھلا دیے تھے، لیکن پھر بھی اس کے اندر کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ آج وہ فری تھا، اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا، تو وہ پورے گھر میں گھومتا ٹہلتا زرتاشا کے کمرے میں آیا تھا، جہاں اس نے زرتاشا کی ڈائری پکڑی تھی۔ ابھی اس نے چند صفحات پڑھے تھے کہ جب اسے کسی کی کال آ گئی۔ صفحات مطلب پیجز۔ جو بھی ورڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں، ڈی ایم کرنے کی اور پرسنلی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ صفحات پڑھے تھے کہ جب اسے کسی کی کال آ گئی، وہ بعد میں ڈائری پڑھنے کی نیت سے چلا گیا۔
انشاءاللہ آپ لوگ ناول کو پسند کر رہے ہوں گے. ویسے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتاتے تو ہے نہیں, چند آدھ لوگ ہیں جو لوگ بتانے کی زحمت کرتے ہیں, ادروائز کوئی بھی بتانے کی زحمت نہیں کرتا, تو کمنٹ سیکشن کمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. منیہا اور مون کی کافی دوستی ہو گئی تھی, یا یوں کہا جائے کہ ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی. منیہا ہر وقت اس سے فون پر باتیں کرتی, باتوں میں مصروف رہتی, اور اب بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں کالز پر باتیں کرنے میں مصروف رہتے. وہ اپنے والدین سے جھوٹ بول کر مون سے ملنے جانے والی تھی, کیونکہ مون نے اسے بلایا تھا. آج شام اس کی لاہور کی فلائٹ تھی. وقار نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا, جس کی سیلیبریشن حیدر اور وقار منا رہے تھے. اسی خوشی میں ایک بہت بڑا فنکشن رکھا گیا تھا, جس میں بہت معزز اور مشہور بزنس مینز شامل تھے, اور اسی کے ساتھ وقار کے کچھ دوست بھی تھے. انہوں نے اس کام کے لیے تقریباً پورا ہوٹل بک کیا تھا. پارٹی ختم ہونے کے کچھ دیر بعد جب وقار ایک کمرے میں گیا تو اسے وہاں کچھ خط ملے. خط کے آخر میں پلوشہ کاظمی پڑھتے ہوئے اسے ایک دھچکا لگا. وہ جلدی سے وہ تمام خطوط پڑھنے لگا اور بعد میں انہیں لیے حیدر کے پاس چلا گیا. ان خطوط میں ساری داستان لکھی تھی کہ کیسے اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے, اور کس طرح وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے رشیا آئی, اور کون کون سے مقامات پر اسے ڈھونڈا. لیکن شاید قسمت کو ان کا ملن منظور نہ تھا, جس کی وجہ سے اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. ان خطوط میں پلوشہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت وہ اسلام آباد میں رہتی ہے, جس کی وجہ سے حیدر کو اب اس سے ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آنے والی تھی. ان خطوط کو پڑھنے کے بعد حیدر اور وقار نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تھا. یاسر نے وکیلوں سے مل کر جائیداد کے تمام پیپرز ریڈی کروا لیے تھے. اب بس ان پر پلوشہ کاظمی کے دستخط ہونا باقی تھے, اور دردانہ بیگم یہ کام جلد از جلد سر انجام دینا چاہتی تھی. انہوں نے جان بوجھ کر پلوشہ کے کھانے میں کچھ ادویات ملانا شروع کر دی, جس کی بدولت وہ دھیرے دھیرے نیند میں رہنا شروع ہو گئی, یا یوں کہا جائے کہ وہ اپنا دماغی توازن کھوتے جا رہی تھی. دردانہ بیگم کا مقصد ساری جائیداد حاصل کرنا تھا. وہ پلوشہ کو جلد از جلد اس دنیا سے رخصت کرنا چاہتی تھی. یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ, یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.